بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلدستہ سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیدین کی سنتیں۔ نمبر 1، نیند سے جلدی بیدار ہو کر صبح کی نماز محلے کی مسجد میں ادا کرنا۔ نمبر 2، غسل کرنا۔ نمبر 3، مسواک کرنا اگرچہ پہلے وضو کے ساتھ مسواک کر لی ہو۔ نمبر 4، اپنے کپڑوں میں سے عمدہ اور صاف ستھرا لباس پہننا۔ نمبر 5، خوشبو لگانا۔ نمبر 6، عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز مثلا کھجور کھانا اور عید الاضحیٰ میں قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنا۔ نمبر 7، اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا۔ نمبر 8، خوشی اور فرحت کا اظہار کرنا۔ نمبر 9، اگر صدقہ فطر فطرانہ واجب ہو تو عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ نمبر 10، عیدگاہ جلدی اور پیدل پہنچنا۔ نمبر 11، عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں عید الفطر کے دن آہستہ اور عید الاضحیٰ کے دن بآواز بلند تکبیر تشریق کہنا۔ تکبیر کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 12، عید الفطر کے خطبے میں صدقہ فطر اور عید الاضحیٰ کے خطبے میں قربانی اور تکبیر تشریق وغیرہ کے احکام بیان کرنا۔ نمبر 13، عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا یعنی بلا عذر شہر کی مسجد میں نہ پڑھنا۔ نمبر 14، امام کا پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا۔ نمبر 15، ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستے سے واپس لوٹنا۔ سونے کی سنتیں۔ نمبر 1، سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دینا۔ نمبر 1، دروازہ بند کرنا۔ نمبر 2، گھر میں مشکیزہ وغیرہ ہو تو اس کا منہ باندھ دینا۔ نمبر 3، برتنوں کو ڈھانک دینا۔ نمبر 4، چراغ بجھا دینا۔ وضاحت: مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ برتنوں کو ڈھانک دو اور مشکیزوں کا منہ تسمہ سے باندھ دو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس پہ وبا نازل ہوتی ہے، وہ اس برتن پر گزرتی ہے جو ڈھانکا ہوا نہ ہو، اس مشکیزے پر گزرتی ہے جس کا منہ بندھا ہوا نہ ہو، اس میں اس وبا کا کچھ حصہ ضرور داخل ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر دو اور مشکیزوں کے منہ باندھو اور برتنوں کو ڈھانک دو اور ہر موقع پر بسم اللہ پڑھو۔ دوسری حدیث میں ہے کہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا جبکہ اللہ کا نام لے کر بند کیا جائے۔ سوتے وقت چراغ بجھانے کا بھی حکم ہے، جس کی وجہ ایک حدیث میں یہ بتائی جاتی ہے کہ شیطان چوہے کو یہ بتا دیتا ہے کہ تو بتی کھینچ کر لے جا، جو آگ لگنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ بلا شبہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب سونے لگو تو اسے بجھا دو اور بجھا کر سو تاکہ اس سے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ نمبر 2، باوضو سونا۔ مسلم و ابو داود۔ نمبر 3، شب خوانی سونے کا لباس پہننا۔ مسلم۔ نمبر 4، ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگانا۔ ترمذی شریف۔ وضاحت: یہ مرد و عورت دونوں کے لیے مسنون ہے۔ نمبر 5، سوتے وقت بستر کو 3 بار جھاڑنا۔ بخاری و مسلم۔ نمبر 6، داہنی کروٹ پر قبلہ روح ہو کر سونا۔ ابو داود۔ وضاحت: پیٹ پر لیٹنا کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹ آسمان کی طرف ہو منع ہے، کیونکہ اس طرح شیطان سوتا ہے۔ نمبر 7، سونے سے پہلے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک، 4 قل، درود شریف اور تسبیحات فاطمی یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنا۔ بخاری و ترمذی و ابو داود۔ نمبر 8، سونے کی درج ذیل دعائیں پڑھنا۔ بسمک ربی روعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار،
میں نے آپ کا نام لے کر اپنا پہلو رکھا اور آپ ہی کی قدرت سے اس کو اٹھاؤں گا۔ اگر آپ سوتے میں میرے نفس کو روک لیں یعنی مجھے موت دے دیں تو میرے نفس کو بخش دیں، اور اگر آپ اسے زندہ چھوڑ دیں تو اپنی قدرت کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائیں، جس قدرت کے ذریعے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ بسم اللہ ووعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی واخفض شیطانی وفک ریحانی وثقل میزانی وجعلنی فی الندی الاعلی۔ ترجمہ: میں نے اللہ کے نام سے اپنا پہلو رکھا اور اسی کا نام سے اٹھاؤں گا۔ اے اللہ، آپ میرے گناہ معاف فرما دیجئے اور میری شیطان کو مجھ سے دور فرما دیجئے، اور میری گردن کو ہر ذمہ داری سے عہدہ بر فرما دیجئے، اور میرے اعمال کے ترازو کا پلڑا بھاری فرما دیجئے، اور مجھے بلند و بالا مجلس والوں میں شامل فرمائیے۔ اللہم مکنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے اپنے عذاب سے بچائیو جس دن آپ اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھائیں گے۔ اللہم بسمک اموت و احیی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ کا نام لے کر مرتا اور جیتا ہوں۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفرغت امری الیک والجات غہری الیک رغبتا ورہبا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے اپنی جان آپ کے سپرد کی اور آپ کی طرف اپنا رخ کیا اور آپ ہی کو اپنا کام سونپا، اور میں نے آپ ہی کا سہارا لیا، آپ کی نعمتوں کی رغبت رکھتے ہوئے اور آپ سے ڈرتے ہوئے۔ آپ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ اور جائے نجات نہیں ہے۔ میں آپ کی کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے نازل فرمائی، اور میں نے آپ کے رسول کو مانا جسے آپ نے بھیجا ہے۔ نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان چیزوں پر آرام کرنا ثابت ہے، لہٰذا اگر بنیاد سنت ان چیزوں کا استعمال کیا جائے تو موجب اثر و ثواب ہے۔ نمبر 1، بھوریا۔ نمبر 2، چٹائی۔ نمبر 3، کپڑے کا فرش۔ نمبر 4، زمین۔ نمبر 5، تخت۔ نمبر 6، چارپائی۔ نمبر 7، چمڑا اور کھال۔ بحوالہ زاد المیعاد۔ نمبر 10، اگر کوئی ڈراؤنا خواب نظر آئے اور آنکھ کھل جائے تو درج ذیل دعا 3 بار پڑھ کر بائیں طرف جھکا دیں اور کروٹ بدل کر سو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان وشر ہذہ الرؤیا۔ ترجمہ: میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اور اس کے خواب کے شر سے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ کھانے کی سنتیں۔ نمبر 1، کھانے سے پہلے کلائی تک دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 2، دسترخوان بچھانا۔ ترمذی۔ نمبر 3، کھانا کھانے کے لیے اکڑو یعنی دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنا کہ سرین زمین سے اوپر رہے، یا ایک پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جانا اور دوسرا گھٹنا کھڑا رکھنا، یا دونوں زانوں کو زمین پر ٹیک کر جھک جانا۔ نمبر 4، کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ بخاری و مسلم۔ نمبر 5، اگر شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو بعد میں یاد آنے پر یوں پڑھنا، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ترمذی شریف۔ ترجمہ: میں نے اس کھانے کے اول میں اور آخر میں اللہ کا نام لیا۔ نمبر 6، دائیں ہاتھ سے کھانا۔ نمبر 7، کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا۔ بخاری و مسلم۔ نمبر 8، جس کھانے میں سب انگلیاں نہ لگانی پڑیں اس کو 3 انگلیوں سے کھانا۔ نمبر 9، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینا۔ مسلم۔ وضاحت: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے کے بعد پہلے بیچ کی انگلی، پھر شہادت کی انگلی، پھر انگوٹھا چاٹتے تھے۔ نمبر 10، پیالہ یا رکابی جس میں کھایا ہو اسے خوب صاف کر لینا۔ ابن ماجہ۔ نمبر 11، اگر دسترخوان پر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا۔ مسلم۔ نمبر 12، اگر سالن میں مکھی گر پڑے تو اسے غوطہ دے کر پھینک دینا۔ بخاری و ابو داود۔ وضاحت: چونکہ مکھی کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے، اور یہ پہلے بیماری والے بازو کو ڈالتی ہے، اس لیے دوسرے بازو سے اس کا تدراک ہو جائے۔ نمبر 13، کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا۔ بخاری و مسلم۔ نمبر 14، کھانا توازے کے ساتھ کھانا، ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ بخاری و ابو داود۔ نمبر 15، کھانے کے بعد یہ دعائیں پڑھنا:
الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ترجمہ: سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا۔ بحوالہ ترمذی و ابو داود۔ الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ ترجمہ: سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے نصیب کیا بغیر میری قوت اور کوشش کے۔ اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ ترجمہ: اے اللہ، تو اس میں ہمیں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر نصیب فرما۔ الحمد للہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا۔ ترجمہ: سب تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کھلایا، پلایا اور آسانی سے گلے سے اتارا اور اس کے فضلے کے لیے نکالنے کا راستہ بنایا۔ نمبر 16، پہلے دسترخوان اٹھا کر پھر خود اٹھنا، ابن ماجہ۔ نمبر 17، دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفنی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ ترجمہ: سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت پاکیزہ اور بابرکت ہو۔ اے ہمارے رب، ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ نمبر 18، کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی کرنا، ابن ماجہ۔ نمبر 19، کسی کی دعوت کھانے کے بعد میزبان کو یہ دعا دینا، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ ترجمہ: اے اللہ، جس نے مجھے کھلایا اس کو کھلا اور جس نے مجھے پلایا اس کو پلا۔ نمبر 20، دسترخوان زمین اور فرش پر بچھا کر کھانا، مجمع زوائد۔ نمبر 21، کھانے کے درمیان کوئی آ جائے تو اسے شرکت کی دعوت دینا، ابن ماجہ۔ نمبر 22، ساتھی کھانا کھا رہا ہے تو جتنا ہو سکے اس کے ساتھ کھانا کھاتے رہنا تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے، البتہ اگر کوئی مجبوری ہو تو عذر کر دینا، ابن ماجہ۔ نمبر 23، جس خادم نے کھانا پکایا اس کو کھانے میں شریک کرنا یا کچھ کھانا اس کو علیحدہ دے دینا، ابن ماجہ۔ پانی پینے کی سنتیں۔ نمبر 1، دائیں ہاتھ سے پینا کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے، مسلم۔ نمبر 2، بیٹھ کر پینا، مسلم۔ نمبر 3، بسم اللہ کہہ کر پینا اور پی کر الحمدللہ کہنا، ترمذی شریف۔ نمبر 4، 3، سانس میں پینا اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے الگ کرنا، مسلم شریف۔ نمبر 5، پینے کی چیز میں پھونک نہ مارنا۔ نمبر 6، برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے نہ پینا، ابو داود۔ نمبر 7، مشک اور کسی بھی ایسے برتن سے منہ لگا کر نہ پینا جس سے یکدم پانی زیادہ آ جانے کا احتمال ہو یا یہ اندیشہ ہو کہ اس میں سانپ، بچھو یا کوئی مضر جانور آ جائے، بخاری و مسلم۔ نمبر 8، پانی پینے کے بعد دوسروں کو دینے کی صورت میں پہلے دائنے والے کو دینا، پھر اس کے ساتھ والے کو اور پھر اسی ترتیب سے دور ختم ہو، بحوالہ بخاری و مسلم۔ وضاحت: چائے یا شربت پیش کرنے میں بھی یہی تفصیل ہے۔ نمبر 9، پلانے والے کا خود آخر میں پینا، ترمذی شریف۔ نمبر 10، پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی سقانا علبا قرآنا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بالنوبنا۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی رحمت سے ہمیں میٹھا خوشگوار پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کے سب اس کو کھارا کڑوا نہیں بنایا۔ اور دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من۔ ترجمہ: اے اللہ، اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور زیادہ عطا فرما، شمائل ترمذی۔ لباس کی سنتیں۔ نمبر 1، سفید رنگ کا کپڑا پہننا۔ نمبر 2، قمیص، کرتا یا صدری وغیرہ پہنتے وقت پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالنا پھر بایاں ہاتھ، اسی طرح پاجامہ اور شلوار ہو تو پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں ڈالنا، ترمذی شریف۔ نمبر 3، قمیص، کرتا یا صدری وغیرہ اتارتے وقت پہلے بایاں ہاتھ آستین سے نکالنا پھر دایاں ہاتھ، اسی طرح پاجامہ اور شلوار اتارتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر نکالنا پھر دایاں پاؤں، ترمذی شریف۔ نمبر 4، پاجامہ، شلوار یا لنگی ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈلی پر رکھنا۔ وضاحت:
حدیث میں شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کے لیے وارد ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، نیز جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم کے آگ میں جلے گا۔ نمبر 5، نیا کپڑا پہن کر یہ دعائیں پڑھنا: اللہم لک الحمد انت کسوتہ اسألک خیرا وخیرا ما صنعہ لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ ترجمہ: اے اللہ، آپ ہی کے لیے سب تعریف ہے، جیسے کہ آپ نے ایک کپڑا مجھے پہنایا، میں آپ سے اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ ابو داود۔ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی وانا جمل بہ فی حیانی۔ ترجمہ: سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پہنائی مجھے وہ چیز جس کے ذریعے چھپاؤں میں اپنا ستر اور زینت حاصل کروں میں اس کے ساتھ اپنی زندگی میں۔ نمبر 6، سفید، سیاہ اور کسی بھی رنگ کا امامہ پگڑی باندھنا، مشق شریف۔ نمبر 7، امامہ کے نیچے ٹوپی رکھنا، مشق شریف۔ نمبر 8، جوتا پہنتے وقت پہلے دایاں پاؤں میں پہننا، پھر بائیں پاؤں میں، اور اتارتے وقت پہلے بائیں پاؤں سے اتارنا، پھر دائیں پاؤں سے۔ بخاری و مسلم۔ عورتوں کا لباس: عورتوں کے لیے قمیض یا کرتا پہننے میں سنت یہ ہے کہ اس کے آستین پورے ہاتھ تک ہوں، صرف کوہنیوں تک نہ ہوں۔ جو عورتیں کوہنیوں تک آستینوں والی قمیض یا کرتا پہنتی ہیں وہ سخت گناہگار ہوتی ہیں، ایسے لباس میں نماز بھی نہیں ہوتی۔ اس طرح عورتوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایسا لباس نہ پہنے جس سے بدن کی بناوٹ نظر آئے، اور نہ ایسا لباس پہنے جس میں بدن نظر آئے، کیونکہ ایسی عورتوں کے بارے میں حدیث میں شدید بدید مذکور ہے کہ وہ قیامت کے دن ننگی اٹھیں گی۔ بالوں کی سنتیں: نمبر 1، ایک مشت یا اس سے بڑی داڑھی رکھنا، ترمذی شریف۔ وضاحت: ایک مشت مٹھی کی مقدار داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کے وجوب پر پوری امت کو اجماع ہے۔ نمبر 2، ایک مشت ہو جانے کے بعد داڑھی کے دائیں بائیں جانب سے بڑے ہوئے بال لینا تاکہ خوبصورت ہو جائے۔ نمبر 3، مونچھوں کو کتروانا اور کتروانے میں مبالغہ کرنا، ترمذی شریف۔ نمبر 4، مانگ نکالنا، ابن ماجہ۔ وضاحت: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ نکالتی تو سر کے بیچ بالوں کو پھاڑ دیتی اور پیشانی کے بالوں کو دونوں آنکھوں کے درمیان کر لیتی۔ نمبر 5، سر اور داڑھی کے بالوں کو درست کر کے تیل ڈالنا، موطا امام مالک۔ نمبر 6، سر اور داڑھی میں کنگھا کرنا اور کنگھا کرتے ہوئے پہلے دائیں جانب سے شروع کرنا، بخاری و ترمذی۔ نمبر 7، سر پر سنت کے مطابق بال رکھنا، مشکہ شریف۔ وضاحت: بال رکھنے کے 3 طریقے مسنون ہیں۔ نمبر 1، آدھے کان تک۔ نمبر 2، کانوں کی لو تک۔ نمبر 3، مونڈھوں کے برابر۔ ان تینوں کو بالترتیب جمہ، لمہ، فرہ کہتے ہیں۔ نمبر 8، پورے سر پر بال رکھنا یا پورا سر منڈوا دینا، شمائل کبریٰ۔ وضاحت: اگر بال کٹوانا چاہیں تو پورے سر کے بال ہر طرف سے برابر کٹوانا جائز ہے، لیکن آگے کی طرف سے بڑے رکھنا اور گردن کی پیچھے سے چھوٹے کرا دینا جس کو انگریزی بال کہتے ہیں جائز نہیں۔ اسی طرح سر کا کچھ حصہ منڈوا دینا اور کچھ چھوڑ دینا بھی جائز نہیں۔ نمبر 9، زیر ناف، بغل اور ناک کے بال صاف کر لینا، بخاری و مسلم۔ وضاحت: افضل یہ ہے کہ غیر ضروری بال ہر جمعے کو صاف کیے جائیں، ورنہ دوسرے جمعے آخری حج 40 دن ہے، اگر 40 دن گزر جائیں اور صفائی نہ کرے تو گناہگار ہوگا۔ نمبر 10، ناخن اور بال کاٹنے کے بعد دفن کر دینا، موطا امام مالک۔ نمبر 11، داڑھی کو مہندی اور نسواں کا خضاب کرنا یا سفیدی رہنے دینا، شمائل کبریٰ۔ نمبر 12، عورتوں کا ناخنوں پر مہندی لگانا، ابو داود۔ سلام کی سنتیں: نمبر 1، ہر مسلمان کو سلام کرنا، خواہ اس سے تعارف ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2، بچوں کو سلام کرنا۔ نمبر 3، اپنی اہلیہ اور محرم خواتین کو سلام کرنا۔ نمبر 4، عورتوں کا باہم اور اپنے محرم رشتہ داروں کو سلام کرنا۔ نمبر 5، سلام میں پہل کرنا۔ نمبر 6، سلام کے الفاظ زبان سے کہنا، ہاتھ سے یا سر یا انگلی کے اشارے سے سلام نہ کرنا،
وضاحت: البتہ اگر دوسرا شخص اتنے فاصلے پر ہے کہ وہاں تک آواز نہیں پہنچتی تو زبان سے سلام کرتے ہوئے ہاتھ سے بھی اشارہ کرے، اسی طرح جواب دینے والا بھی زبان سے جواب دیتے ہوئے اشارہ کرتے۔ نمبر 7، بآواز بلند سلام کرنا۔ وضاحت: سلام کا جواب دینا اس وقت تک واجب ہوتا ہے جب تک دوسرا سن نہ لے، اسی طرح سننے والے پر واجب ہے کہ جواب اتنی آواز سے دے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ نمبر 8، سلام ان الفاظ کے ساتھ کرنا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب میں یوں کہنا: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضاحت: ان الفاظ کے بعد ومغفرتہ ورضوانہ کے الفاظ کا اضافہ درست نہیں۔ نمبر 9، کوئی شخص دوسرے کا سلام پہنچائے تو اولاً سلام پہنچانے والے کو جواب دینا، پھر اس غائب کو سلام کا جواب دینا، مثلاً یوں کہنا: وعلیک وعلیہ السلام۔ نمبر 10، سلام کے بعد دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا۔ نمبر 11، خطوط اور مضامین وغیرہ میں موجود تحریری سلام کا جواب دینا۔ نمبر 12، اعلیٰ کا ادنیٰ کو سلام کرنا، یعنی سوار کا پیادے کو، چلنے والے کا بیٹھنے والے کو، تھوڑے آدمیوں کو زیادہ آدمیوں کو، اور کم عمر کا بڑی عمر والے کو سلام کرنا۔ نمبر 13، اعلانیہ گناہ کرنے والے کو سلام نہ کرنا۔ نمبر 14، غیر مسلم کو سلام نہ کرنا۔ وضاحت: غیر مسلم کو سلام کرنے میں ابتدا کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی ضرورت سے سلام کرنا پڑے تو یہ الفاظ کہے جائیں: السلام علی من اتبع الہدی، اور اگر وہ خود سلام کرے تو جواب میں صرف وعلیکم کہا جائے۔ فائدہ: 10 ذیل اشخاص کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 1، بدعتی پر سلام میں پہل کرنا۔ نمبر 2، سوئے ہوئے شخص کو۔ نمبر 3، اس شخص کو جو اونگ رہا ہو۔ نمبر 4، تلاوت کرنے والے کو۔ نمبر 5، وضو میں مشغول شخص کو۔ نمبر 6، نماز میں مشغول شخص کو۔ نمبر 7، وعظ و ذکر میں مشغول شخص کو۔ نمبر 8، حدیث و خطبہ پڑھنے والے کو۔ نمبر 9، غیر محرم خواتین کو۔ نمبر 10، بد نظری کرنے والے کو۔ نمبر 11، بوقت تعلیم دینی تعلیم دینے والے کو۔ نمبر 12، اذان دیتے وقت مؤذن کو۔ نمبر 13، تکبیر کہتے وقت تکبیر کہنے والے کو۔ نمبر 14، ننگے بدن والے کو۔ نمبر 15، قضائے حاجت میں مشغول شخص کو۔ نمبر 16، کھانا کھانے والے شخص کو۔ نمبر 17، تلاوت حدیث اور خطبہ سننے والے کو۔ نمبر 18، شطرنج، چوسرا اور تاش کھیلنے والے کو۔ نمبر 19، علمی مذاکرہ اور بحث و مباحثہ میں مشغول حضرات کو۔ نمبر 20، جواری، راشی، زانی، شرابی، غیبت کرنے والے، کبوتر باز، گانا بجانے والے اور دیگر اعلانیہ گناہوں میں مبتلا فاسق و فاجر شخص کو۔ میزبانی اور مہمانی کی سنتیں۔ نمبر 1، دعوت قبول کر لینا خواہ معمولی ہی ہو۔ نمبر 2، خلاف شرع امور کی وجہ سے دعوت سے انکار کر دینا۔ وضاحت: مثلاً دعوت دینے والے کی اگر غالب آمدن سود یا رشوت کی ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر وہاں تصویر سازی، تصویر بنانے اور کھینچنے یا خلاف سنت کھڑے ہو کر کھلانے کا انتظام کیا گیا ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 3، حسب استطاعت 3 دن تک مہمان کا اکرام کرنا۔ نمبر 4، مہمان کی خدمت خود کرنا۔ نمبر 5، مہمان کے ساتھ کھانا کھانا۔ نمبر 6، مہمان کو رخصت کرتے ہوئے گھر کے دروازے تک اس کے ساتھ جانا۔ نمبر 7، میزبان کے گھر سے رخصت ہونے کے بعد میزبان کی کوتاہیوں کا تذکرہ نہ کرنا۔ فائدہ: دعوت قبول کرنے میں ان باتوں کی نیت کر لینی چاہیے۔ نمبر 1، اتباع سنت۔ نمبر 2، مسلمان کا دل خوش کرنا۔ نمبر 3، راہ گزرتے ہوئے لوگوں کو سلام کرنا، سلام کا جواب دینا اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ نمبر 4، جہاں جا رہے ہیں وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ بیماری اور عیادت کی سنتیں۔ نمبر 1، بیماری کی شفا میں نظر اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہوئے دوا اور علاج کرنا۔ نمبر 2، کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا۔ نمبر 3، علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا۔ نمبر 4، بیمار بھلائی کی عیادت کرنا۔ وضاحت: حدیث شریف میں ہے مریض کی عیادت کے لیے جانے والے شخص کے لیے 70,000 فرشتوں کی دعائے مغفرت کی بشارت آئی ہے۔ نمبر 5،
مختصر عیادت کرنا کہ کہیں زیادہ دیر تک بیٹھنے سے مریض یا اس کے گھر والوں کو تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ نمبر 6، بیمار کو ہر طرح تسلی دینا اور کوئی ڈر یا خوف والی بات نہ کرنا۔ نمبر 7، عیادت کے وقت مریض سے یوں کہنا لا بأس طہورا انشاءاللہ، ترجمہ کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ نمبر 8، عیادت کے بعد مریض کی شفا یابی کے لیے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنا امثل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، ترجمہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے، وہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ وضاحت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 مرتبہ اس کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی، ہاں اگر اس کی موت ہی آ گئی ہو تو دوسری بات ہے۔ بحوالہ بخاری و ابو داود۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔